بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ الیکشن سے پہلے ایک بڑا آپریشن کلین اپ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب منگل اور بدھ کو بڑے فیصلے، اور عمران خان کے وکیل کی دیاں لگیاں نے دوڑا بھج گیا جناب، اور وہ بھاگا کیوں ہے، اور اب عمران خان اور بشرا بی بی کا کیا ہوگا؟ یہ اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس کی تمام تفصیلات، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ تو ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس خبر سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے، ایک تو تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا مرکز جو ہے وہ یہ ہے، محور یہ ہے کہ انہوں نے جس بندے کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، تو استعمال کرنے کے بعد ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے بہت سارے ویلوگ میں پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے جناب کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، مطلب وہ بیچارے احسن رشید ہوں، وہ جوید اقبال صاحب ہوں، وہ ابھی حال میں ہے یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب ہوں، اب تو خیر فیض حمید صاحب بھی اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں، فیض حمید صاحب ہوں، ایون کہ ابھی ٹائم آنے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ پاشا صاحب کا نام بھی لے دیں گے، اور ظہیر الاسلام صاحب کے نام پہ بھی کوئی نہ کوئی گند جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر دیں گے۔ یعنی کہ قصہ مختصر کہ عمران خان صاحب کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور حضرت علی کا وہ جو قول ہے نا کہ کسی پہ احسان کرو تو اس سے شر سے بچو، تو یہ جناب ہمیشہ ڈسے گا۔ تو یہ اس کا وتیرہ ہے، اور اب اس نے بھی جو صورتحال ہے یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ، چونکہ جس طرح کا مرشد ہوگا مرید بھی تو وہ جی ہونے نا جناب، تو ان کا بھی طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ ایک تو وہ کہتے ہیں اپنا ٹیبل کے نیچے سے وہ ہاتھ باندھتے ہیں، اور ٹیبل کے اوپر سے مکہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی مفاہمت، مصلحت، مذاکرات، اور دوسری طرف پہ جناب وہ میڈیا کے سامنے آ کے دھمکیاں لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہی وتیرہ چلنے کی وجہ سے تحریک انصاف کو اگر کہیں سے کوئی ذرا سا آسرا تھا نا، تو وہاں سے بھی ان کو جو ہے وہ سرخ جھنڈی دکھا دی گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں۔ اور صرف یہ لوگ نہیں بلکہ جس بندے پہ عمران خان کا اثر ہوا ہے نا، وہ بندہ پتہ نہیں یار اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا اس کی زد میں آتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرنی شروع کرتا ہے جو عمران خان کا خاصہ ہے۔ یعنی کہ بشرا بی بی بھی اسی طرح کے کام کرتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں ایک قطری شخصیت سے ملاقات کی اسلام آباد کے ہوٹل میں، اور یہ ملاقات ظاہر عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے تھی۔ شاید وہ قطری شخصیت اپنا کردار ادا کر دیتی، لیکن بشرا بی بی نے کیا کیا، ان سے ملاقات کی، ان کی منت مدد کی، اور بعد میں آ کے خود ہی خبر بھی لیک کر دی۔ ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے ٹھڈا کرایا، انہوں نے کہا چلو بھجو۔ مطلب آپ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ آپ خود ہی خبریں لیک بھی کرتے ہیں اور آ کے منتیں بھی کرتے ہیں؟ تو ان کو چھٹی کرا دی۔ اور اب یہ ہے کہ جناب انہوں نے ایک تو یہ ان کے اپنے لوگ جو وہ کیا نام ہے ان کا، محمد علی خان صاحب اور محمد علی درانی صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہوئے نا، تو ان لوگوں نے مفاہمت کے لیے کوششیں کی، ملاقاتیں کی، اور یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ جی عمران خان خود بھی مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ دعوے بھی کیے جاتے رہے خود تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے کہ عمران خان صاحب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ملک کو موجودہ حالات سے کوئی تنہا یعنی کہ کوئی اکیلی پارٹی نہیں نکال سکتی، سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 100 پیاز کھانے کے بعد ان کو جو ہے وہ سمجھ آئی، سمجھ اسی گئے ہو پنجابی والے، وہ جو میرے پنجابی بھائی ہیں نا جو ویورشپ، وہ سمجھ گئے کہ مثال کیا تھی، لیکن وہ جو اس کا پہلے والا مصرع ہے وہ میں نہیں بول سکتا تھا، اس لیے پیاز سے گزارا کرو۔ تو وہ یہ ہے کہ جی کبھی عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر ان کو آفر کیا تھا کہ مساق معیشت کرتے ہیں، مل کے پاکستان کی معیشت کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، لیکن عمران خان کہتے تھے یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ اور آج ان کو سمجھ آئی ہے کہ یار پاکستان کے مسائل کا حل کسی ایک کے پاس نہیں، سب کو مل کے کرنا پڑے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کے بغیر سب مل کے مسائل کے حل پر متفق ہیں۔ اب عمران خان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو گنجائش پیدا کر رہے تھے انہوں نے بھی عمران خان کو بتا دیا ہے، اور ان کے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ یار جو آپ کا وتیرہ ہے، جو آپ کا سیاسی رویہ ہے وہ ناقابل برداشت ہے، آپ لوگ سنجیدہ سیاست اور سنجیدہ ڈائیلاگ کے قابل نہیں ہیں، تو لہٰذا عمران خان کو کروا دی گئی ہے جھنڈی۔ اور اب آتے ہیں جو ویلو کی جو دیگر سٹوریز ہیں ان کی طرف۔ تو یہ جو آرمی چیف کا اعلان جنگ ہے، یعنی کہ آرمی چیف صاحب نے وہ ظاہر ہے وہ کل کوئٹہ کا وزٹ کیا ہے، تو وہاں پہ جو یہ جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے تھے اس پر زخمیوں کی انہوں نے عیادت بھی کی ہے، اور اس موقع پہ ISPR کے مطابق آرمی چیف صاحب نے جو اظہار خیال کیا ہے اس میں ایک تو انہوں نے یہ جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات تھے اس کے حوالے سے ان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے،
اور اس کے علاوہ آرمی چیف صاحب نے وہاں پہ جو شہدا ہیں ان کے لیے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی، اور اس موقع پہ انہوں نے جو شہدا ہیں ان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کو دہشت گردوں کے واقعات خوارج کے مذموم عزائم ظاہر کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کو بیرونی ریاستی سرپرستوں کی پشت پناہی حاصل ہے، بیرونی ریاستی سرپرست، آپ سب سمجھیں آپ اس بات کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مذہب اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں، یہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار پاکستان اور اس کے عوام کے دشمن ہیں۔ بدی کی طاقتیں ریاست اور سیکیورٹی فورسز کی بھرپور طاقت کا سامنا کرتی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اور سیکیورٹی فورسز کو مضبوط قوم کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ مسلح افواج، انٹیلیجنسز، قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، یہ عزم ہے اور انشاءاللہ پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے نظریے اور ان کے پشت پناہوں کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی عوام امن، معاشی ترقی اور انسانی ترقی کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور باہر شر پسند قوتوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس پیغام سے یہ واضح کر دیا گیا کہ پاکستان کی قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، اور پاک فوج اور عوام مل کے دہشت گردوں اور یہ کرائے کے یہ جو ٹٹو ہیں نا، بیسیکلی یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی یہ سادی سی گیم نہیں ہے۔ اصل گیم یہ ہے کہ آخر یہ بلوچستان میں ہی یہ سارا معاملہ کیوں چل رہا ہے، وہاں پہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جناب علی ایران کا بارڈر بند کیتا ہے۔ جب ایران کا بارڈر آپ نے بند کیا ہے نا، آپ نے افغانستان کا بارڈر بند کیا ہے، تو آپ نے وہ جو غیر قانونی طور پہ سمگلنگ تھی اس کا خاتمہ کیا ہے، آپ نے ڈالر کی سمگلنگ کو روک دیا ہے، آپ نے پاکستان سے آٹا، چینی، سیمنٹ کی غیر قانونی سمگلنگ کو روک دیا ہے، آپ نے ایران سے وہ جو تیل آتا تھا نا سستا تیل کے نام پہ، وہ آپ نے سمگلنگ کو روک دیا ہے۔ اور یہ مافیا بہت بڑا جو یہ کام کر رہا تھا، اور ظاہر ہے مافیا سے اب یہ ہضم نہیں ہو رہا، تو یہ مافیا کرائے کے ٹٹو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اور بیسیکلی یہ جو آرمی چیف صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ جو بیرونی اور اندرونی جو شر پسند ہیں، یہ انہی کی طرف اشارہ ہے، اور ان پر واضح ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور اب تک کا ٹریک ریکارڈ آرمی چیف صاحب کا بتاتا ہے کہ چھڑنا انہوں نے کسی نے نہیں۔ اگر انہوں نے گھر سے اپنے لوگوں کو، جنہوں نے بھی پاک فوج کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی، یا وہ کسی سازش کا حصہ بنے یا کسی کا علاقار بننے کی کوشش کی، اگر ان کو نہیں نہ چھوڑا تو جناب پھر کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بے رحم قسم کا آپریشن پاکستان میں لانچ ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ کل سے جس ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے، منگل اور بدھ کے روز 2 اہم میٹنگز طلب کر لی گئی ہیں وزیر اعظم کی طرف سے۔ یہ جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہیں، ان میٹنگز میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے اب تک جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس پر، اور اس کو روکنے کے لیے اور اس کا قلع کما کرنے کے لیے فیصلے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ بہت غیر معمولی نوعیت کے اجلاس ہیں جس میں آپریشن کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کڑی میں آپ کو اور بھی اس میں ملانا چاہوں گا، چونکہ الیکشن کا معاملہ بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو الیکشن کے حوالے سے اس سے پہلے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو موجودہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، اس کی موجودگی میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کیسے امیدوار اپنی الیکشن مہم چلا سکتے ہیں، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ایک نئی دہشت گردی کی لہر کی زد میں ہے۔ اور جب سے موجودہ آرمی چیف جنی کے جنرل عاصم منیر صاحب آئے ہیں، تب سے یہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، اور اس حوالے سے مختلف رائے پائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک تصویر جو جنرل فیض حمید کی کابل سینا ہوٹل کی، جس میں چائے کا کپ پکڑے ہوئے ہیں، تو اس تصویر کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے، تو تانے بانے ظاہر ملائے جا رہے ہیں کہ شاید ان کے جانے کی وجہ سے، یعنی کہ فیض حمید صاحب کے جانے کے بعد ان کے چاہنے والے ناراض ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی کڑی ملائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں اس پہ ادارے نے کام کرنا ہے، وہ اپنا کام کرے گا، اس سے زیادہ کھل کے بات میں نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا چلیں یہ واپس آتے ہیں، چونکہ ایسا نہ ہو کہ میرے بھی پر جل جائیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی جنوری کا سرد ترین مہینہ ہے، اس مہینے میں شمالی علاقہ جات کوئٹہ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو شمالی علاقہ جات ہیں، وہاں پر سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی انتخابات کا انعقاد مشکل ہوتا ہے۔
تو ایسے حالات میں لوگ ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے. یہی بات اس سے پہلے چونکہ مولانا غفور حیدری صاحب بھی کر چکے ہیں, اور اب یہ بات مولانا فضل الرحمان کی بات کو آپ دیکھیں, اور آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پہ کوئی اور بھی سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ایسی باتیں کر سکتی ہیں, کیونکہ دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے, پاکستان میں سردی کی شدت ہوگی. اور اب آپ دیکھیں کہ آرمی چیف صاحب کا یہ عزم کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف ہر قسم کی کارروائی, یعنی کہ دہشت گردوں کا پہلے کریں گے خاتمہ, پھر اس کے بعد باقی معاملہ. تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ جناب انتخابات جو ہے وہ شاید انتخابات جنوری میں نہ ہو سکیں, اور یہ تھوڑا سا آگے جا سکتے ہیں, کیونکہ کچھ حالات بھی بہتر ہو جائیں گے, موسمی حالات, اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے خلاف بھی بھرپور قسم کی کارروائی جو ہے یہ بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا یہ انتخابات میں کچھ اوپر نیچے معاملہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور بالکل آخر میں جناب آپ سے بات کرنی ہے کہ جی عمران خان کا وکیل دوڑ گیا. تو جی عمران خان کا وکیل جن کے شیر افضل مروت صاحب, بلکہ شیر افضل مرمت صاحب اب مشہور ہو گیا ہے, جس طرح سے عفنان اللہ نے ان کو پھینٹی لگائی ہے نا, بندہ بدماشی نہ کرے. مطلب آپ کو کیا ضرورت تھی کہ جناب آپ مکالمہ کریں نا, آپ دنگل مقابلہ نہ کریں. آپ بات ہو رہی ہے الفاظی بات کا الفاظی جواب دیں. آپ نے اٹھ کے ایک مکہ ماریا, تو جناب جب آپ نے مکہ مار دیا تو پھر اس کے بعد جتنے مکے اور ٹھڈے آپ کو پڑے ہیں اور ان کی جتنی وضاحت کے ساتھ تفصیل جاوید چودھری صاحب اپنے ہر پروگرام اور ویلاگ میں بیان کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ انہوں نے شیر افضل مرمت صاحب کو گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں چھوڑنا. مطلب وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ نہیں جی, شیر افضل مرمت صاحب کو انہوں نے نیچے لٹا کے اپنا گھٹنا ان کے سینے پر گوڈا سینے پہ رکھا, وہ گھٹنا سینے پہ رکھا تھا, اور اوپر سے جناب وہ ان کو دے دھما دم پھنٹا لگا رہے تھے. تو اب وہ دیکھنے والے تو یہ بتا رہے ہیں, اچھا تحریک انصاف والے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک درخواست بھی گئی ہوئی ہے. اچھا اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا, وہ کہتے جے انہوں کٹیا ہے. دیکھو نا, عفنان اللہ نے انہوں کٹیا تھے, پھر درخواست دی. او بھائی میرے کیوں درخواست نہیں دیں گے؟ آپ نے ان پہ اٹیک کیا تھا, آپ نے پہلے حملہ کیا, تو درخواست تو بنتی ہے, آپ پہ مقدمہ ہونا چاہیے. اب شیر افضل مروت صاحب نے بھی اس کے بعد تھانے میں درخواست دی, یعنی کہ ان کے خلاف عفنان اللہ نے آپارا تھانے میں اور مروت صاحب نے مارگلا تھانے میں درخواست دی. اور عفنان صاحب کی درخواست کے بعد اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے غائب ہیں, یعنی کہ نہ وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور نہ دفتر میں موجود ہیں, مفرور ہو چکے ہیں, بھاگ چکے ہیں گرفتاری کے ڈر سے. اور اب یہاں پہ یہ بھی سوال ہے کہ جی عمران خان اور بشرا بی بی کا کیا بنے گا, چونکہ کل سوار کے روز عمران خان صاحب کا غیر شرعی نکاح, وہ جو عدت میں نکاح والا معاملہ تھا, جس کو لوگ کہتے ہیں یہ عدت میں نکاح نہیں بلکہ شدت میں نکاح والا معاملہ ہے, تو اس میں کیا بنے گا؟ چونکہ کل تو عمران خان کو پیش بھی کرنا ہے. اگر پیش نہیں ہوں گے تو عمران خان کے کونسل بھی وہاں پہ پیش نہیں ہوں گے, تو پھر دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی. یار پہلی گل تو ہے کہ عمران خان کو پیسے نہیں ہے کہ وکیل نہیں دے سکے, پیسے شاید ہوں لیکن حوصلہ نہیں ہے. تو دوسرا اگر وکیل اس طرح بھاگتے جائیں گے تو پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ چلیں دیکھتے ہیں کل کیا صورتحال بنتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.